محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین: عربی میں ترجمہ کریں۔ محترم طلباء کرام، یہ نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ میرے پاس 2 کتابیں ہیں۔ میرے پاس یہ مرکب اضافی ہے۔ عندی میں عند جو ہے یہ ظرف ہے اور مضاف ہے، یہاں پر مضاف ہے، اور یا ضمیر متکلم مضاف الیہ ہے۔ جاننا چاہیے کہ ظرف ہو یا جار مجرور، یہ کبھی بھی مبتدا جملہ میں نہیں بن سکتے، چاہے یہ جملہ کے شروع میں ہی کیوں نہ آئے، بلکہ یہ اپنے متعلق سے مل کر خبر بنیں گے، چاہے وہ جار مجرور ہو یا ظرف ہو۔ تو جار مجرور کو ظرف مجازی اور ظرف کو ظرف حقیقی کہتے ہیں۔ ان سب باتوں کو ہم نے پچھلے درس میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ تو یہ ظرف مجازی ہو یا ظرف حقیقی، یہ جملہ میں کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، یہ خبر بنیں گے اپنے متعلق کے ساتھ مل کر۔ تو یہاں پر بھی یہ خبر مقدم ہے اپنے متعلق کے ساتھ مل کر۔ عندی میں عند جو ہے یہ مضاف ہے، اور یا ضمیر متکلم یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ متعلق ہے ثابتان اسم فاعل محذوف کے ساتھ۔ ثابتان اسم فاعل، اس میں ہم ضمیر مستتر و اس کا فاعل، تو ثابتان اپنے فاعل اور متعلق، اپنے فاعل یعنی ہما اور متعلق یعنی عندی کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم۔ میرے پاس 2 کتابیں ہیں، 2 قلم ہیں، 2 تختیاں ہیں اور 2 کاپیاں ہیں۔ عندی کتابان و قلمان و لوحان و کراستان۔ تو اس جملہ میں میرے پاس یعنی عندی، یہ تو خبر مقدم ہے، اور یہ باقی سارا جملہ یعنی 2 کتابیں، 2 قلم، 2 تختیاں اور 2 کاپیاں، یہ سب مبتدا ہے۔ 2 کتابیں یعنی کتابان، یہ معطوف علیہ، وہ حرف عطف، قلمان معطوف اول، پھر اس کے بعد وہ حرف عطف، لوحان معطوف ثانی، اور پھر اس کے بعد حرف عطف اور کراستان معطوف ثالث۔ تو معطوف اپنے تمام معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات کے ساتھ مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ خالد کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ خالد کے، دیکھیے ایک ہے میرے پاس، ایک ہے میرے لیے، تو میرے پاس کا ترجمہ تو یہ ہے عربی میں عندی، اور میرے لیے اس کا ترجمہ ہے لی۔ اسی طرح خالد کے پاس
اور خالد کے لیے کو بھی سمجھو، خالد کے پاس، اس کی عربی ہے عند خالد، اور خالد کے لیے یا خالد کی یا خالد کا یا خالد کے، اس کی عربی ہے لخالد۔ خالد کے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں، لخالد اخوان و اختان۔ لخالد اس میں لام حرف جار ہے اور خالد مجرور، جار مجرور مل کر خبر مقدم، اخوان و اختان۔ اخوان یہ معطوف علیہ اور وہ حرف عطف، اختان معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر، جملہ معطوفہ ہو کر مبتدا مؤخر، تو خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسلم کے پاس دو گھڑیاں ہیں، عند اسلم ساعتان۔ اسلم اگرچہ یہاں پر مضاف الیہ ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس پر فتحہ پڑھ لیا کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف اسم پر نہ تو تنوین آ سکتی ہے اور نہ ہی کسرہ، بلکہ اس کی حالت جری حالت نسبی کے تابع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اسلم پر فتحہ پڑھ لیا۔ اسلم کے پاس دو گھڑیاں ہیں، عند اسلم ساعتان، عند مضاف اور اسلم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر متعلق ہوئے۔ ثابتتان صیغہ اسم فاعل تثنیہ مؤنث کے ساتھ، تثنیہ مؤنث کو ہم نے اس لیے نکال لیا کیونکہ ساعتان یہ تثنیہ بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، اور چونکہ ضمیر ان کی طرف لوٹ رہی ہے تو جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہو اسی کے مطابق ہم نے اسم فاعل محذوف کو نکالنا ہے، تو چونکہ یہ تثنیہ بھی ہے اور مؤنث بھی ہے تو اس وجہ سے ہم نے اسم فاعل تثنیہ مؤنث کو محذوف نکال لیا۔ تو عند اسلم جو ہے یہ مرکب اضافی ہو کر متعلق ہوئے ثابتتان صیغہ اسم فاعل تثنیہ مؤنث کے ساتھ، اس میں ہما ضمیر مستتر و اس کا فاعل، ثابتتان صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل ہما اور متعلق یعنی عند اسلمہ کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، ساعتان یہ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سعید کے پاس دو ٹوپیاں ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر بھی پاس لفظ آیا ہے تو ہم یہاں پر بھی عند کا استعمال کریں گے، عند سعید قلنسوتان، سعید کے پاس دو ٹوپیاں ہیں، ترکیب بالکل آسان ہے۔ کمرے میں دو کھڑکیاں ہیں، فی الغرفۃ شباکان، اور اگر یہ ترجمہ تو اس وقت ہے کہ فرض کرے کوئی کمرہ ہے اور اس میں دو کھڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اگر کسی کمرے کی دو کھڑکیاں ہوں تو پھر اس کی عربی ہوگی للغرفۃ شباکان، کمرے کی دو کھڑکیاں ہیں۔ یہ دو درخت ہے، ہاتان شجرتان، ہاتان یہ اس میں اشارہ ہے اور تثنیہ مؤنث قریب کے لیے آتا ہے، تو چونکہ شجرتان یہ تثنیہ ہے اور مؤنث قریب ہے تو اس وجہ سے یہاں پر ہاتان اس میں اشارہ لایا گیا جو کہ تثنیہ مؤنث قریب کے لیے آتا ہے۔
ہاتانی شجرتانی، ہاتانی مبتدا اور شجرتانی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ دو پھول ہے۔ ہاتانی زہرتانی، ترکیب نہایت آسان ہے۔ ہاتانی مبتدا اور زہرتانی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اردو میں ترجمہ کرے۔ یہ نیچے کچھ عربی جملے دیے گئے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ لی اخوانی و صدیقانی، میرے دو بھائی اور دو دوست ہیں۔ لی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتانی، صیغہ اسم فاعل محذوف کے ساتھ، اس میں ہما ضمیر مستتر و اس کا فاعل، ثابتانی صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل ہما اور متعلق لی کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، اخوانی معطوف علیہ، واو حرف عطف، صدیقانی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر، خبر مبتدا مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ علی الشجرۃ عصفوران، درخت پر دو چڑیا ہیں۔ ہاتانی وردتانی، یہ دو گلاب کے پھول ہیں۔ للمسجد منارتان، مسجد کے دو مینار ہیں۔ للمسجد جار مجرور، لام حرف جار اور المسجد مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے۔ ثابتتان صیغہ اسم فاعل تثنیہ مؤنث کے ساتھ، ثابتتان صیغہ اسم فاعل، اس میں ہما ضمیر مستتر و اس کا فاعل، ثابتتان صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل یعنی ہما اور جار مجرور یعنی للمسجد کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، منارتان مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لخالد ابن واحد، خالد کا ایک ہی بیٹا ہے۔ یہ واحدن جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اگر ہم واحدن کے بغیر پڑھے تو پھر معنی یوں ہوگا، لخالد ابن، خالد کا ایک بیٹا ہے۔ تو یہ واحد لگانے سے اس میں تاکید آ گئی، لخالد ابن واحد، خالد کا ایک ہی بیٹا ہے۔ لخالد اس میں لام حرف جار اور خالد مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابت صیغہ اسم فاعل کے ساتھ، اس میں ہوا ضمیر مستتر و اس کا فاعل، تو ثابت صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل یعنی ہوا اور متعلق یعنی لخالد سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، ابن یہ مؤکد ہے اور واحد یہ تاکید ہے، مؤکد اور تاکید مل کر مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا، کیونکہ اس کے بعد یہ ایک اور جملہ بھی ہے تو یہ معطوفۃ علیہا جملہ ہوگا اور یہ جملہ معطوفہ ہوگا۔ وَلَهُ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ، اور اس کی ایک ہی بیٹی ہے۔ یہاں پر بھی یہ واحدتن جو ہے یہ تاکید کے لیے آئی ہے۔ وَلَهُ میں واو حرف عطف اور لام حرف جار اور ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتتن صیغہ اسم فاعل محذوف کے ساتھ،
یہاں پر ہم نے ثابتتن مؤنث نکالا، صیغہ اسم فاعل مؤنث نکالا، کیونکہ یہاں پر بنتن جو ہے، بنتن واحدتن یہ مؤنث ہے، تو اسی کی مناسبت سے ہم نے اسم فاعل کو نکال لیا۔ تو وَلَہُ جو ہے اس میں یہ وہ حرف عطف ہے اور لام حرف جار اور ہو ضمیر یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتتن صیغہ اسم فاعل محذوف کے ساتھ۔ ثابتتن صیغہ اسم فاعل اس میں ہی ضمیر مستتر و اس کا فاعل، ثابتتن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل یعنی ہیا اور متعلق یعنی لہو کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم بنتن یہ مؤکد ہے کیونکہ اس کی تاکید ہو رہی ہے، تو بنتن یہ مؤکد ہے، واحدتن تاکید، مؤکد اور تاکید مل کر مبتدا مؤخر، تو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ۔ لخالد ابن واحد، خالد کا ایک ہی بیٹا ہے، وَلَهُ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ اور اس کی ایک ہی بیٹی ہے، وَفَاطِمَةُ اور فاطمہ، لہا اس کے، اخوانی دو بھائی، وَأُخْتَانِ اور دو بہنیں، وَزَمِيلَةٌ وَاحِدَةٌ اور ایک ہی سہیلی ہے، اور فاطمہ کے دو بھائی، دو بہنیں اور ایک ہی سہیلی ہے۔ وہ حرف عطف، فاطمۃ مبتدا، لہا میں لام حرف جار اور ہا ضمیر یہ مجرور، جار مجرور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر خبر مقدم۔ اخوانی یہ معطوف علیہ، وہ حرف عطف، اختانی معطوف اول، وہ حرف عطف، زمیلۃ واحدۃ، زمیلۃ مؤکد، واحدۃ تاکید، مؤکد اور تاکید مل کر معطوف ثانی۔ اخوانی معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات اختانی اور زمیلۃ واحدۃ کے ساتھ مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم یعنی لہا اپنے متعلق کے ساتھ، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کر یہ خبر ہوئی فاطمۃ مبتدا کے لیے، فاطمۃ مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الطائرۃ للطائرۃ جناحان، ہوائی جہاز کے دو پر ہے، ترکیب آسان ہے۔ للغرفۃ بابان، کمرے کے دو دروازے ہیں۔ قاعدہ، ہذان یہ اسم اشارہ ہے اور تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ قریب ہو۔ ہم نے درس میں اس کو تفصیل سے پڑھ لیا ہے کہ ہذان ھذا کا تثنیہ ہے، یعنی ھذا یہ واحد مذکر قریب کے لیے آتا ہے، جبکہ ھذان تثنیہ مذکر قریب کے لیے آتا ہے، یعنی ھذا مفرد ہے اور اس کا تثنیہ ھذان ہے۔ اسی طرح ھاتان یہ بھی اسم اشارہ ہے جو کہ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ قریب ہو، یعنی یہ تثنیہ ہے اور اس کا واحد یا مفرد جو ہے وہ ھذہ ہے، ھذہ مفرد مؤنث قریب کے لیے آتا ہے جبکہ ھاتان تثنیہ مؤنث قریب کے لیے آتا ہے۔
یعنی حاضی کا تثنیہ ہاتانی ہے اور حاضہ کا تثنیہ حاضانی ہے۔ اگر مفرد اسم سے تثنیہ بنانا ہو تو اس کے آخر میں الف اور نون مکسور کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے کتابن سے کتابانی۔ کتابن میں آپ دیکھیں با پر تنوین ہے، تو اس تنوین کو ہٹا کر الف اور نون مکسور لگا دینے سے تثنیہ بن جاتا ہے، کتابن سے کتابانی۔ اسی طرح جو بھی مفرد لفظ ہو تو اس کے آخر میں الف اور نون لگانے سے اس کا تثنیہ بن جاتا ہے، جیسے قلم سے قلمانی، رجل سے رجلانی۔ اسی طرح دوسرے الفاظ کو بھی قیاس کر لیجئے۔ الفاظ کے معانی، حاضانی، یہ دو مذکر، یعنی یہ دو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ اس میں اشارہ ہے۔ طائرۃ ہوائی جہاز، قلنسوۃ ٹوپی، لخالد خالد کے لیے یا خالد کا یا خالد کی، ہاتانی یہ دو مؤنث۔ یہ دیکھیے ہاذانی جو ہے یہ بھی تثنیہ کا اس میں اشارہ ہے، تثنیہ کے لیے آتا ہے، اور ہاتانی بھی اس میں اشارہ ہے اور تثنیہ کے لیے آتا ہے، لیکن ہاذانی مذکر کے لیے اور ہاتانی مؤنث کے لیے۔ جناحانی دو پر یا دو بازو، زہرۃ پھول، لی میرے یا میرے لیے۔ اسی طرح لنا اور لکم، لنا یعنی ہمارے لیے یا ہمارے، لکم تمہارے لیے یا تمہارے۔ عندی میرے پاس، عندنا ہمارے پاس، عندکم تمہارے پاس۔ تثنیۃ دو، تثنیہ دو کے لیے آتا ہے، یعنی دو کو تثنیہ کہتے۔ لوح تختی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔